اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم کتنی، آتیناہم ہم نے ان کو دی ہیں، من آیت نشانیاں، بینہ واضح، ومن اور جو شخص یبدل تبدیل کرتا ہے، نعمت اللہ کی نعمت، من بعد ما جات ہو کہ اس کے پاس آ جائے، اس کے پاس آنے کے بعد، فإن اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھیے ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت اپنے پاس آنے کے بعد تبدیل کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ زُيِّنَ خوبصورت بنا دی گئی، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، والذین اتقوا وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم ان سے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ یرزق اللہ رزق دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ کانا تھے، الناس لوگ، امت واحدہ ایک ہی امت، فبعث اللہ نے بھیجے، نبیین نبی، بشرین بشارت سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ فرمائے، بین الناس لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، ومختلف فیہ اور نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے، اوتو جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعد اس کے کہ ما جاءتہم البینات ان کے پاس آ گئے تھے واضح دلائل، واضح نشانیاں، بغیم بینہم انہوں نے اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے، فہد اللہ نے ہدایت دی، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق کی حق میں، باذنہ ان کو ہدایت دی اپنے حکم سے، واللہ یہدی اللہ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یا لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبی بھیجے جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی حق کے ساتھ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ فرمائیں جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے تھے، انہوں نے اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اللہ نے ایمان والوں کو اس حق میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے ہدایت دی اپنے حکم سے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا حسبتم تم خیال کرتے ہو، یا تم نے خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا، ان تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما جبکہ نہیں، یاتکم تم پر آئے، مثلو حالات الذین ویسے حالات، الذین ان لوگوں جیسے جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم ان میں پہنچی، البأساء تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، متى نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی، الا سنو ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔
کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر ویسے حالات نہیں آئیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئے؟ ان کو تنگی اور تکلیف پہنچی تھی اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول نے فرمایا اور ایمان والوں نے جن کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل، فرما دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو گے، من خیر، کوئی بھی مال، فللوالدین، اور والدین کے لیے ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے جان لیں گے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دی، جو تم مال خرچ کرو گے تو وہ خرچ کرو اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے، اور جو تم نیک کام کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والے ہیں۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ کتبہ، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم، تم پر القتال، لڑنا، وہوا، حالانکہ وہ لڑنا، کرہ لکم، تمہیں ناپسند ہے، وعسى، ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند سمجھو کس چیز کو، وہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا، ممکن ہے کہ تم پسند کرو کس چیز کو، وہوا شر لکم، وہ تمہارے لیے بری ہو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم کس چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کس چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 211 میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی بات کے مطابق یہ بات فرمائی ہے۔ پچھلی آیت میں یہ تھا کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتے، ہمیں سامنے آ کر ہمیں کہیں ایمان لے آؤ، ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں بنی اسرائیل کو کتنے ہم نے واضح دلائل دیے، معجزات دیے انبیاء علیہ السلام کو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا، ید بیضاء کا معجزہ ملا، اور انبیاء بنی اسرائیل میں آتے ہیں ان کو معجزات ملتے رہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اور اللہ قانون یہ ہے کہ جس قوم کو منہ مانگا معجزہ مل جائے اور وہ ایمان لے کر نہ آئے، اللہ اسے ہلاک فرما دیتے ہیں، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ تو اللہ سخت عذاب دینے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 212 میں یہ فرمایا کہ جو کافر لوگ ہیں تو ان کے ذہن میں دنیا کی زندگی خوبصورت بنی ہوئی ہے، ہر وقت فکر میں رہتے ہیں دنیا کی زندگی کیسے خوبصورت بنے، دنیا کی زندگی کیسے خوبصورت بنے۔ تو ہمارے لیے فکر یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں، ان کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، نماز کے مسائل نہیں سیکھے، دین نہیں سیکھا، آخرت کی فکر نہیں ہے، ہر وقت بس کپڑا، جوتا، مکان، بینک بیلنس، اچھی گاڑی، اس کی فکر میں ہیں وہ لوگ۔ تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، خوبصورت کس کے لیے بنتی ہے یہ مراد جو آخرت سے غافل ہو۔ پھر فرمایا کہ وہ کافر اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں تم نصیحت کرتے ہو ایمان لے اور تم یہ غلط کام نہ کرو، اچھے کام کرو، اپنے ادھر کپڑے تو دیکھو، اپنا کھانا پینا دیکھو، جوتے دیکھو، اپنا گھر دیکھو کیسا ہے، کچھ تمہارے پاس ہے تو صحیح نہیں، ہم سے تو اللہ راضی ہے اس لیے سب کچھ اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی جو ہے وہ اہل ایمان کو بلندی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں دلی سکون اہل ایمان اور بعمل لوگوں کو ملتا ہے، دنیا میں رزق اللہ جس چاہتا ہے بغیر حساب کے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آدمی کی اور نیکی ہوتی ہے، آدمی دنیا کا محنت کرتا ہے اللہ رزق دے دیتا ہے اس کو، اگر آخرت سے غافل ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ اسی طرح بعض آدمی کی اور نیکی ہوتی ہے کہ والدین سے اچھا سلوک کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ رزق دے دیتے ہیں۔ بال رزق کی فراوانی اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اللہ خوشی کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ایک اور تاریخ حقیقت بیان کی ہے کہ آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں یہ شروع سے میں شرک نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک ساری قوم امت اور سارے لوگ موحد تھے، مشرک نہیں تھے۔ تو اس کے بعد پھر شیطان نے لوگوں کو بہکا کر شرک پہ میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک کا 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ شیطان نے بہکایا، لوگوں نے شرک شروع کیا، اللہ نے انبیاء بھیجے، وہ نیک لوگوں کو بشارت سناتے رہے اور برے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈراتے رہے۔ اللہ نے کتاب نازل کی تاکہ اللہ فیصلہ کریں۔
کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگ اللہ کے نبی کی کتاب کے ذریعے صحیح فیصلے کریں. لوگوں میں جن باتوں میں اختلاف ہے تو ان باتوں میں اختلاف ختم ہو جائے. پھر بھی جو اہل کتاب تھے انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف پھر باقی رکھا. تو اکثر جو اختلاف ہوتا ہے وہ ضد کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کم علمی کی وجہ سے اختلاف، دوسرا ہوتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے یا حقیقت تک نہ پہنچنے کی وجہ سے. اکثر اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ ضد بازی کی وجہ سے. جو آدمی کم علمی کی وجہ سے اختلاف میں مبتلا ہو یا لا علمی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے سمجھایا جائے بات سمجھ آ جاتی ہے اس کو، اور ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے اسے بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ میں اس سے بچائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ مجھے حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما پھر اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا، مجھے غلط کو غلط دیکھنے کی توفیق عطا فرما. وارزقنا اجتنابہ، مجھ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے ذہن بھی بنانا چاہیے کہ جو حق بات مجھے سمجھ آ گئی میں قبول کر لوں گا، اور جو غلط بات ہے مجھے سمجھا دی جائے کہ آپ غلطی پہ ہیں تو میں تسلیم کروں گا اور اس سے میں چھوڑ دوں گا. یہ ذہن ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد میں اللہ چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستہ کی. اللہ کسی چاہتے ہیں؟ قرآن کریم میں یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سوال و جواب دیا. جب مسلمانوں پر ابتدائی اسلام میں کفار کی طرف سے منافقین کی طرف سے تکالیف پہنچیں، غزوہ بدر ہوا، احد ہوئی، غزوہ خندق ہوا، بڑے بڑے مصائب و تکالیف سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے تھے اللہ مدد آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ انہوں نے بطور اعتراض کے یہ سوال نہیں کیا بلکہ بطور استفہام کے سمجھنے کے لیے سے سوال کیا کہ اللہ یا رسول اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو کب تک امید آنے کی پریشانی میں یہ سوال کیا، اعتراض کی وجہ سے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ابھی تم نے تو حالات دیکھی نہیں پہلے جو مسلمان ہوتے ان میں بڑے سخت حالات آتے تھے، ان کو تنگی پیش آتی تھی، تکلیف پیش آتی تھی، وہ لوگ ہلا دی جاتے تھے. تو اللہ کی مدد آئے گی. تو حضور جب صحابہ نے سوال کہ حضور نے فرمایا بھائی تم پر کیا تکالیف آئی ہیں، تم سے زیادہ تکالیف پہلے لوگوں پہ آئی ہیں. پہلی امت میں کسی مسلمان و کافر پکڑتے تھے اور اس کے جسم کی کھال لوہے کنگھی سے اتار دیتے تھے، یا اس کے اس طرح کے درمیان میں آرا رکھتے تھے، آرا رکھ کر اسے چلاتے اور اسے چیرتے رہتے تھے یہاں تک کہ وہ آرا پاؤں تک پہنچ جاتا تھا، ٹکڑے کر دیا کرتے تھے. پھر بھی وہ لوگ اسلام نہیں چھوڑتے تھے. تو اس لیے ہمیں معمولی تکلیفوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کی مجموعی صورتحال یہ ہے، اسے کہا رہتا ہے فلاں کام کر لیں، میں نہیں کرتا، لوگ برا اثر لیں گے جی. آپ فلاں گناہ کام چھوڑ دیں نہیں، وہ تو کرنا ضروری ہے جی، اگر نہ کریں تو لوگ برا مانیں گے جی. بہت سے لوگوں کا درد رکھ لیں جی، نہیں نہیں میں نہیں رکھتا، لوگ ورنہ مولوی سمجھیں گے مجھے. سارے انبیاء کا طریقہ درد رکھنا اللہ کا حکم ہے. اور اس طرح جتنے بھی نیک کام ہیں ہمیں اگر ان کرتے ہوئے تکلیف پیش آئے تو برداشت کرنی چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کی مدد آتی ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم کتنا مال خرچ کریں؟ صدقہ خیرات کے انہوں نے فضائل سنے نا بہت ذرا، صدقہ خیرات کے فضائل بہت ہیں، خرچ کرنے کی فضیلت ہے. کتنا مال خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب تو نہیں دیا کہ کتنا مال خرچ کریں. تو اگلی آیت میں رکوع میں جواب قل العفو ہوا، جو ضرورت سے زیادہ وہ خرچ کریں. اللہ نے یہاں یہ بتایا کہ کہاں خرچ کرنا ہے. ہر آدمی خرچ کرے گا اپنی استطاعت کے مطابق، جتنا اس ضرورت سے زیادہ ہو وہ ہر ایک کی مختلف ہے. تو اللہ نے فرمایا تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر. جو قریبی لوگ ہیں نا، والدین انسان کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں اور بے لوث، مخلص، مہربان، خیرخواہ، ہمدرد ہوتے ہیں، مفاد پرست نہیں ہوتے. تو ان پہ خرچ کریں، پہلے ان کی ضروریات پوری کریں. اگر ضرورت ہو تو رشتہ داروں پہ خرچ کریں، بہن بھائیوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافر پہ خرچ کریں. میں جو تم نیک کام کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کے علم ہے، اللہ تمہیں بدلہ دے گا. کسی اور کو بتانے کی، علم میں لانے کی ضرورت اکثر نہیں ہوتی زیادہ. ہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو متنبع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض دفعہ کہ دیکھیں آپ نے جو امانت دی تھی میں نے لوگوں تک پہنچا دی ہے، وہ خرچ کر دیے. ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اطلاع ہوتی ہے، یہ جائز ہے اگر نیت ٹھیک ہو تو. پھر اس کے بعد فرمایا تم پہ قتال فرض کیا گیا ہے، دشمنوں سے جہاد کرنا جب شرائط پوری پائی جائیں مسلمانوں پہ جہاد کرنا فرض ہے. میں تمہیں وہ ناپسند ہے. ناپسند اس لیے ہے کہ انسان کو جہاد میں اور جنگ میں تکالیف پہنچتی ہیں، اعضاء کٹتے ہیں، زندگی خطرے میں ہوتی ہے، زخم لگتے ہیں، انسان گھر سے بے گھر ہوتا ہے، بیوی بچوں سے، ماں باپ، بہن بھائیوں سے دور ہوتا ہے، ذریعہ آمدن چھوٹ جاتا ہے اپنا، اور موت کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ناپسند تو ہے وہ. پھر فرمایا کہ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا خیر لکم، ممکن تم اس چیز کو ناپسند سمجھو تمہارے لیے بہتر ہو. جہاد تمہارے لیے بہتر ہے. تم جہاد نہیں کرو گے تو پھر دشمن تم پہ غالب آ جائے گا، اسلامی حکومت ختم ہو جائے گی، وہ مردوں کو قتل کریں گے، قیدی غلام بنائیں گے، بچوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، عورتوں کو بچوں کو قید کریں گے.
اسلامی نظام سارا ختم کر دیں گے، ظلم و ستم کریں، پابندیاں لگا دیں گے، یہ تمہارے لیے، حالانکہ اس لیے جہاد تمہارے لیے بہتر ہے۔ وآسان تحبوا شیئا، ممکن ہے تم کسی کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، مثلا تم آرام طلبی کو، سستی کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہے کہ اس کا انجام پھر ہلاکت ہے۔ اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت آئے تو جہاد کے بارے میں ہے، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں، ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ انسان اپنی زندگی میں بہت سے مقاصد کے لیے کوشش کرتا ہے، مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں مقصد میں کامیاب ہو جاؤں میں، فلاں چیز سے بچ جاؤں میں۔ انسان کا علم ناقص ہے نا، تو انسان کوشش کرتا رہتا ہے، تو انسان کوشش بھی کرے، دعا بھی کرے کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے مجھے عطا فرما، اگر یا اللہ میرے لیے بری ہے تو مجھے سے بچا لیجیے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ حبک شیء یعمی و یسم، کس چیز کی محبت تجھے اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اکثر انسان ایسا ہوتا ہے جو عقل مند نہ ہو، سمجھدار نہ ہو، عقل پختہ نہ ہو، اس کی کہتا ہے میں نے چیز ہر حال میں حاصل کرنی ہے، بس جو مرضی ہو جائے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ دعا کریں کہ اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر مجھے عطا فرما، اور جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے انسان اس کے سارے فوائد اور نقصانات سامنے رکھے، اچھی طرح دیکھے، مشورہ کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں کہ انسان ایک چیز کے پیچھے پڑا رہتا ہے، چیز اس سے ملتی نہیں ہے، کچھ عرصہ گزرتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے مجھے چیز نہیں ملی، وہ تو نقصان دہ تھی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز سے بچتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز آ گئی ہے میرے پاس، بہت پریشان ہوتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس کا آنا بہتر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔